بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر ہم اس کوارنٹائن کے ٹائم کو مینیفیسٹیشن والا ٹائم بنا دیں تو کیسا رہے گا؟ مطلب آپ مینیفیسٹر بن جاؤ گے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہو اس ٹائم کو استعمال میں لاتے ہوئے، تاکہ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہو آپ اس کو آسانی کے ساتھ مینیفیسٹ کر سکو۔ کیسے کرنا ہے دیکھیں۔ آپ پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں کہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، اب کیا کریں وغیرہ وغیرہ، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ الٹا سوچنا شروع کر دو؟ آپ یہ سوچنا شروع کر دو کہ کہیں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں جن چیزوں کو نہیں کر رہا تھا مصروف ہونے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ٹائم دیا ہے کہ میں ان چیزوں پر اچھی طرح آرام سے سوچ سکوں اور ان عوامل پر نظر ڈال سکوں، غور کروں جن کی وجہ سے مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یعنی یہ کائنات مجھے کوئی سگنل تو نہیں دے رہی۔ اگر آپ ایسا سوچنا شروع کر دو گے تو آپ کو ان چیزوں کو مینیفیسٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ جیسے اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ کچھ دنوں بعد میں مر جاؤں گا تو وہ ہر کام پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے معاملات کو ترتیب دینا اور ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں سے اپنے تعلقات پر غور کرتا ہے اور ان لوگوں سے جن سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے وہ ٹھیک کر لیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کو وہ مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں کوئی چیز ادھوری نہ رہ جائے۔ اسی طرح اگر ہم سوچیں کہ یہ وقت ہمیں ملا ہے کسی بھی وجہ سے، تو یہ وقت بہت کم ہے اور میں نے اس وقت کا بھرپور استعمال کرنا ہے، کیونکہ جب یہ وقت ختم ہو جائے گا تو پھر ہم سب مصروف ہو جائیں گے اور معاملات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ اس لیے وقت کی اہمیت کا اندازہ کریں، کیونکہ عام زندگی میں ہمارے دماغ میں ہزاروں پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کسی بھی ایک مسئلے پر پوری طرح توجہ نہیں دے سکتے۔ ابھی ایک پرابلم سالو ہوتی ہی نہیں تو دوسری سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ وقت ہمارے لیے اللہ کی جانب سے ایک طرح کا اپنی اصلاح کرنے کا موقع ہے کہ ہم غور سے، آرام اور سکون سے اپنے ماحول، اپنے کردار پر غور کریں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات دوستوں، رشتہ داروں اور اپنی فیملی سے خراب ہو رہے ہیں، اور ان معاملات کا مستقل حل نکال کر اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگی کو خوش و خرم بنائیں۔ جب آپ کی تھاٹس پازیٹیو ہو جائیں گی تو آپ کی وائبریشنز خود بخود ہی ہائی ہو جائیں گی اور آپ کو مینیفیسٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور آپ کے سامنے وہ چیزیں بہت جلد ہی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو موقع ملا ہے جینے کا، آپ کو موقع ملا ہے اپنی وائبریشنز کو بدلنے کا۔ اس سے ہوگا کیا؟ جتنے بھی دن آپ یہ کریں گے، یعنی جتنے بھی دن آپ کی وائبریشنز پازیٹیو رہتی ہیں، تو یہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی۔ آپ کو اچھا سوچنا، اچھا محسوس کرنا، اچھا دیکھنا، ہائی وائبریشنز پر رہنا اچھا لگنے لگے گا، اور جب کوارنٹائن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد بھی آپ کی وائبریشنز ہمیشہ ہی پازیٹیو رہیں گی۔ یعنی اس طرح آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ آپ کی سوچ میں ایک نئی اور مثبت تبدیلی آ گئی ہوگی، اور آپ جس زندگی سے کوارنٹائن کے دنوں میں لطف اندوز ہو رہے تھے اس کے بعد بھی آپ کو ویسی ہی زندگی گزارنے میں اچھا محسوس ہونے لگے گا۔ آپ کی وائبریشنز بدل رہی ہیں تو زندگی بدل رہی ہے، آپ کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، آپ نے خود کو بالکل ہی بدل دیا ہے۔ آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہائی وائبریشنز کی وجہ سے وہ آپ جلد ہی حاصل کر رہے ہو، بلکہ اس سے بھی بہتر پالیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں کے رشتے خراب ہیں اور آپ ان کو اچھے سے مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو خراب ہوئے رشتوں کو خراب طریقے سے دیکھنا اس کوارنٹائن کے وقت میں بند کر دیں۔ آپ ان سوچوں اور خراب احساسات اور جذبات کو بھی کوارنٹائن کر دیں۔ مشکل تو ہوگا مگر ناممکن نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ، کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیں کیسا زبردست احساس ہوگا آپ کو۔ یہ کوارنٹائن کا ٹائم آپ کو اپنے خواب سچ کرنے کے لیے ملا ہے، تو اس ٹائم میں اپنی وائبریشنز کو ہائی اور پازیٹیو کریں اور پھر کسی چیز یا انسان کو مینیفیسٹ کریں، آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔
آپ جس جاب کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا جس بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کسی بھی تعلق کو دوبارہ جوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ایک سنہری موقع ہے جس کا استعمال کر کے آپ اس خواہش کو جلد ہی حاصل کر لو گے۔ آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ تمام رشتے اچھے ہو گئے ہیں، پیسہ میری طرف آ رہا ہے، جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا اسی طرح ہی میری زندگی میں جو خوشیاں اور کامیابیاں لاک ڈاؤن ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں گی۔ ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، ہماری آب و ہوا صاف ہو رہی ہے، ہم ایک اچھی فضا میں سانس لے پا رہے ہیں، شور ختم ہو گیا ہے، آلودگی کم ہو گئی ہے، جراثیم کم ہو گئے ہیں، آسمان نیلا نیلا ہو گیا ہے، سمندر اور دریا اور جھیلیں بھی صاف ہو گئی ہیں، ہماری صحت بھی اچھی ہو رہی ہے، ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر گھر میں اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح سوچیں گے تو ہمارے اندر پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی بھر جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا ہے، کیونکہ فراغت کا ملنا ایک بہت ہی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہم عام دنوں میں اتنے مصروف اور تھکے ہوئے ہوتے تھے کہ ہمارا دھیان خاص توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف نہیں جاتا تھا، ہم عبادت کو صرف ایک اہم اور ضروری کام کے طور پر ہی ادا کرتے تھے، مگر اس میں ہمیں لذت اور سکون محسوس نہیں ہوتا تھا اور ہم عبادت کے اہم مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اس ٹائم کو ہم اچھی طرح پوری طرح متوجہ ہو کر اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اس سے دعا مانگ سکتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ جب ہم روزانہ 5 وقت خشوع و خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور دعا کریں گے تو یہ ہماری عادت بن جائے گی، پھر عام دنوں میں بھی ہماری یہی عادت برقرار رہے گی اور ہم عام دنوں میں بھی اپنی عبادت سے وہ لطف اور سکون حاصل کر سکیں گے جو لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہمیں حاصل ہوتا تھا۔ تو دوستو، ہم اس عذاب کو اپنے اعمال کے ذریعے خیر کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم آج سچے دل سے نیت کریں گے کہ ہم نے اس فراغت کے دنوں میں اپنی اصلاح کرنی ہے تو یقین کریں گے وقت ہمارے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے یہ وقت بھی گوا دیا تو وقت تو آتا ہی جانے کے لیے ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آنے والا وقت بھی گزر جائے گا، مگر اس وقت کو ہم نے ضائع کر دیا تو ایسا وقت پھر نصیب میں نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کی اس وبا سے حفاظت فرمائے اور فارغ وقت کو اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Was he really just a friend?